رخسانہ نے سب گھر والوں سے ملنے کے بعد بڑی بے چینی سے نیلا کے بارے میں پوچھا۔ نیلا کا نام سنتے ہی سب کو چپ لگ گئی، جبکہ اس سے پہلے سبھی رخسانہ کے ساتھ ہنس کر باتیں کرتے رہے تھے۔ رخسانہ ان کو یوں خاموشی دیکھ کر سمجھ گئی کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اتنے میں اس نے اپنے سب سے بڑے بھانجے کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، بیٹا کیا بات ہے؟ نیلا کدھر ہے؟ تم لوگ یہاں ایک دم سے خاموش کیوں ہو گئے؟ اتنے میں بڑے بھانجے کی بیوی جلدی سے بولی، ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ یہ جواب سنتے ہی رخسانہ چونک گئی اور سب کے چہروں کو باری باری دیکھنے لگی۔ وہ سب اپنی نظریں جھکائے وہیں پر بیٹھے تھے۔ رخسانہ کے ایک دم کے لیے دل دھڑکنا جیسے بند ہو گیا۔ رخسانہ نے پھر اپنے لہجے میں غصہ دکھاتے ہوئے ان سے دوبارہ سے پوچھا، میں کہتی ہوں نیلا کدھر ہے؟ رخسانہ کا دوسرا بھانجا بولنے لگا، خالہ آپ کو اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ ابھی تو آئی ہے، تھوڑا سانس لے لیں، کھانا کھائیں، پانی پی لیں، پھر بات کرتے ہیں۔ رخسانہ نے اس کی بات بیچ میں ہی ٹوکتے ہوئے کہا، میں اتنی دور سے صرف نیلا کے لیے آئی ہوں اور اس کو بنا دیکھے میرے حلق سے ایک گھونٹ بھی نہیں نیچے اترے گا۔ دراصل رخسانہ کی بہن 1 سال پہلے فوت ہو گئی تھی اور رخسانہ کی بہن کے 8 بیٹے اور ایک ہی اکلوتی بیٹی تھی۔ ان کی اکلوتی بیٹی کا نام نیلا تھا۔ اتفاق سے سبھی بیٹے بڑے تھے اور شادی شدہ بھی، جبکہ نیلا کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ رخسانہ کی بہن کی اچانک سے موت ہونے کی وجہ سے اس کی موقع ہی نہیں ملا کہ وہ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے پالے، لیکن جاتے وقت وہ اپنی بہن کو یہ نصیحت کر کے گئی تھی کہ میری بیٹی کا خیال رکھنا، بیٹے اور بہو کا کوئی بھروسہ نہیں، اور تم تو میرے بیٹوں اور بہو کے بارے میں جانتی ہو، اس لیے میری بیٹی کا خیال رکھنا۔ اسے 1 سال میں رخسانہ گاہے بگاہے فون کال پر نیلا کی خیریت معلوم کرتی رہی، لیکن وہ سب اس کے بھائیوں اور بھابھیوں کی زبانیں ہی سنتی رہی۔ جبکہ نیلا شروع میں تو اپنی خالہ سے بات کرتی رہی، پھر کچھ مہینوں سے نیلا سے ان کی کوئی بات نہیں ہو پائی۔ رخسانہ اپنی بہن کے شہر سے بہت دور بیاہ ہی گئی تھی، اس لیے وہ اتنی جلدی آ جا نہیں سکتی تھی۔ اس نے تو یہی سوچا تھا کہ کچھ عرصہ گزارنے کے بعد نیلا کی شادی کر دے گی، اور آج وہ اسی نیت سے اس کے گھر میں تھی، لیکن نیلا کی یوں غیر موجودگی اس کو تڑپانے لگی۔ رخسانہ سوالیہ نظروں سے سب کی طرف دیکھ رہی تھی کہ اتنے میں باہر صحن سے کسی کے کپڑے دھونے کی آواز آئی، یعنی کوئی ہاتھ سے کپڑے زور زور سے دھو رہا تھا، جبکہ سبھی کمرے میں موجود تھے۔ آواز اس قدر تیز تھی کہ سب ایک دوسرے کی طرف حیرانگی سے دیکھنے لگے اور سب کے ہی رنگ اڑنے لگے۔ اتنے میں رخسانہ کمرے سے اٹھ کر جلدی سے باہر کی طرف چلی گئی، یہ دیکھنے کے لیے کہ میں خود ہی نیلا کو دیکھ لیتی ہوں۔ جب اس نے سامنے دیکھا تو کوئی لڑکی نلکے کے پاس بیٹھی کپڑے دھو رہی تھی۔ رخسانہ جلدی سے اس کے پاس گئی اور اس کو بلاتے ہوئے کہنے لگی، کیا تم نیلا ہو؟ اتنے میں اس لڑکی نے ایک دم سے اپنا ہاتھ کپڑے دھوتے ہوئے روک لیا اور وہی منجمد ہو گئی، جیسے اس آواز نے اس پر سکتہ طاری کر دیا ہو۔ پھر رخسانہ نے آگے ہو کر جب اس کا چہرہ دیکھا تو رخسانہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی، کیونکہ نیلا بہت بری حالت میں وہاں پر بیٹھے کپڑے دھو رہی تھی۔ نیلا کا چہرہ جگہ جگہ سے لال تھا، جیسے اسے کسی نے خوب پیٹا ہو، اور اس کی آنکھوں کے گرد دلکے پڑ چکے تھے۔ بال اس قدر بکھرے تھے جیسے کئی دنوں سے وہ نہائی نہ تھی، اور سر کے بال بھی نہ بنائے ہوں۔ کپڑے بھی اس کے بہت خستہ حالت میں تھے، بہت پرانے لگ رہے تھے۔ رخسانہ کا شور سن کر سبھی کمرے میں سے باہر آ گئے، لیکن ان میں سے کسی میں بھی یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ کچھ بول سکے، کیونکہ کسی میں جرأت نہ تھی کہ وہ رخسانہ سے آگے بڑھ کر اسے چھپ کر بھاگ سکے، کیونکہ سب انہی کا توقیہ دھرا تھا۔ رخسانہ نے جلدی سے نیلا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے کھڑا کرنے کی کوشش کی، لیکن نیلا ٹھیک سے کھڑی نہیں ہو پا رہی تھی، وہ بہت کمزور ہو چکی تھی۔ جبکہ رخسانہ نے جب اس کو آخری دفعہ دیکھا تھا تب وہ اچھی بھلی صحت مند اور صاف ستھری خوبصورت لڑکی تھی۔ رخسانہ نیلا کو دیکھ کر ایک پل کے لیے بھی یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ یہ نیلا ہے۔ رخسانہ نے نیلا کو جلدی سے اپنا سہارا دیا اور اسے اپنے سینے سے لگا کر رونے لگی، وہ بچوں کی طرح بلکنے لگی، جبکہ نیلا کسی قسم کا کوئی تاثر نہیں دے رہی تھی۔ اس میں کسی قسم کی تو نہ جان دکھائی دے رہی تھی اور نہ ہی کوئی جذبات۔ رخسانہ شروع سے ہی تھوڑی تیز مزاج اور روب دار عورت تھی، جبکہ اس کی بہن اس کے مزاج سے بالکل مختلف تھی۔ رخسانہ نے سب گھر والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر تم لوگ مجھے کچھ نہیں بتاؤ گے تو تم لوگوں نے نیلا کے ساتھ کیا کیا ہے تو میں ابھی کے ابھی پولیس کو بلاتی ہوں۔ رخسانہ کی بات سن کر ایک
بار کے لیے سب ڈر گئے۔ پھر ان میں سے ایک تیز ترار بہو بولی، خالہ ہم لوگوں نے تو کچھ نہیں کیا، اصل میں یہ اپنی ماں کا دکھ نہیں بھلا پائی، اس لیے یہ اس طرح سے خاموش ہو گئی ہے، یہ ہم سے بھی کوئی بات نہیں کرتی۔ پھر ایک اور بہو بولی، ہاں بالکل، اور ویسے بھی آپ کو شاید معلوم نہیں، یہ شروع سے ہی تھوڑا کم دماغ رکھتی تھی، اس وجہ سے اس نے اپنی ماں کی وفات کا زیادہ اثر لے لیا، اب بیچاری اس حالت میں ہے، ہمیں تو خود اس پر ترس آتا ہے، ہم دراصل آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اس وجہ سے ہم نے آپ کو فون کال پر کبھی اس کی حالت کے بارے میں نہیں بتایا۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی رخسانہ چلا کر بولی، بکواس بند کرو، میں اس کی خالہ ہوں، میں نے اسے بچپن سے ہی دیکھا ہے، تم کل کی آئی اسے پاگل بنا رہی ہو؟ یہ بالکل ٹھیک تھی۔ پھر رخسانہ نیلا کے بالوں کو سنوارتے ہوئے اس کے گال کو چومنے لگی۔ رخسانہ اپنی بانجی سے بہت پیار کرتی تھی، اور جب سے اس کی بہن فوت ہوئی اور اس سے اور بھی پیار کرنے لگی، لیکن وہ اپنی مجبوری کی وجہ سے اس کے گھر میں نہیں رہ پائی، کیونکہ اس کی ذمہ داریاں تھیں اور وہ اس طرح سے سب چھوڑ کر جہاں پر نہیں رہ سکتی تھی۔ جبکہ اس نے نیلا کو ساتھ لے کر جانے کے لیے جب بولا، تب اس کے بھائیوں نے کہا کہ ہم اس کا خوب اچھے سے خود ہی خیال لیں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، آپ اس کو ادھر ہی رہنے دیں۔ یوں رخسانہ ان کی باتوں میں آ کر اپنی بانجی کو 1 سال پہلے ان کے پاس چھوڑ کر گئی، یہ سوچتی ہوئی کہ آخر 8 بھائی ہیں، ان میں سے کوئی اس کا خیال رکھے گا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ 8 کے 8 ہی اپنی بہن کے لیے وبال جان بن جائیں گے۔ نیلا کو دیکھ دیکھ کر رخسانہ کو جیسے غش پڑ رہے تھے، کیونکہ نیلا جیسے زندہ لاش کھڑی تھی، جبکہ نیلا بہت ہی ہنس مکھ خوش شکل سی لڑکی تھی۔ رخسانہ نے اس گھر میں پانی کا گھونٹ تک نہیں پیا تھا۔ وہ نیلا سے کہنے لگی، میری بیٹی تو میرے ساتھ چل، میں اب اس گھر میں ایک پل بھی نہیں ٹھہر سکتی۔ اتنے میں اس کا بڑا بھانجا پھر سے کہنے لگا، خالہ آپ جذباتی ہو رہی ہیں، آپ کو حقیقت معلوم ہی کہاں ہے، 2-3 دن اس کے ساتھ رہیں، پھر آپ کو سب پتہ چل جائے گا۔ رخسانہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے۔ رخسانہ نے کچھ ٹھنڈے دماغ سے سوچا کہ اگر میں اسی طرح جلد بازی میں نیلا کو ساتھ لے گئی تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ ان لوگوں نے نیلا کے ساتھ کیا کیا ہے؟ جب تک مجھے صحیح مسئلے کے بارے میں معلوم نہیں پڑے گا تو میں اس کا حل کیسے کر پاؤں گی؟ پھر اس رات رخسانہ نے نیلا کو اپنے پاس ہی بٹھا لیا، جبکہ اس کی سب سے چھوٹی بہو اس بات پر بضد تھی کہ نیلا کو اس کے کمرے میں ہی سونا چاہیے۔ وہ اس قدر نیلا کے کمرے میں سونے پر زور دے رہی تھی کہ رخسانہ کو اس پر غصہ آنے لگا۔ اصل میں نیلا کی سب سے چھوٹی بھابھی کے ہاں 6 مہینے کی بیٹی تھی، اور ان کا بڑا بچہ بھی ابھی چھوٹا ہی تھا، اس وجہ سے وہ رات کو نیلا کو اپنے پاس سلاتی تھی تاکہ اس کی نیند خراب نہ ہو۔ رات کی ساری ڈیوٹی نیلا دیتی تھی، اس نے ہی ان کے بچوں کو دیکھنا ہوتا تھا، لیکن یہ سب رخسانہ کو معلوم نہیں تھا۔ رخسانہ نے نیلا کو اس کی چھوٹی بھابھی کے پاس اس رات سونے سے منع کر دیا، جس پر اس کی چھوٹی بھابھی منہ بناتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ پھر اگلے روز صبح ہی جب رخسانہ کی آنکھ کھلی تو نیلا بستر پر موجود نہیں تھی۔ رخسانہ نے جلدی سے اٹھتے ہوئے کمرے کی چاروں طرف نظر دوڑائی، لیکن نیلا کمرے میں موجود نہیں تھی۔ اتنے میں رخسانہ جلدی سے باہر نکلی تو اس نے دیکھا کہ نیلا باہر موجود چولہے پر سب کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ وہ جانے بیچاری کب سے جاگ رہی تھی، کیونکہ 8 بھابھیاں اور بھائیوں کا اور ان کے بچوں کا ناشتہ وہ تقریباً بنا چکی تھی۔ رخسانہ کو یہ سب دیکھ کر اور بھی غصہ آنے لگا۔ اسے اس بات کا تو اندازہ ہو گیا تھا کہ نیلا ہی سارے گھر کے کام زیادہ تر دیکھتی ہے، اور چولہا اور کپڑے دھونے کے کام تو خاص طور پر نیلا کو ہی کرنے تھے۔ رخسانہ خاموشی سے سارا تماشا دیکھتی رہی۔ اس نے اس روز کسی کو بھی کچھ نہیں کہا اور نہ ہی ٹوکا، کیونکہ وہ سب کا اصلی چہرہ اچھے سے دیکھنا چاہتی تھی۔ اگر وہ کسی کو ٹوکتی تو یقیناً سب ہوشیار ہو جاتے اور اپنا مکر وہ چہرے سامنے نہیں لے کر آتے۔ رخسانہ کو سب سے زیادہ جو بات کھٹک رہی تھی وہ یہ تھی کہ نیلا اس قدر کام تو جو کرتی ہے وہ کرتی ہے، مگر وہ خاموش کیوں ہو گئی ہے؟ آخر انہوں نے اس کے ساتھ ایسا بھی کیا کیا ہے؟ رخسانہ نے نیلا سے سارے دن میں کئی بار پوچھا، لیکن نیلا تھی کہ جیسے خاموشی کا تالا لبوں پر لگائے بیٹھی تھی، جس کو وہ کھولنے کا نام بھی نہیں لے رہی تھی۔ پھر رات کو رخسانہ نیلا کو پھر سے اپنے پاس سلانے کے لیے کہنے لگی۔ کل رات رخسانہ خود سفر کی
وجہ سے بہت تھکاوٹ محسوس کر رہی تھی، اس لیے اس کی آنکھ جلدی لگ گئی۔ جبکہ آج اسے بھی اتنی نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے لیٹ کر پاس پڑی چارپائی پر نیلا کو لیٹنے کے لیے کہنے لگی۔ نیلا بھی اپنی حالت سے مجبور خاموشی سے لیٹ گئی۔ رخسانہ نیلا کے سامنے جان بوجھ کر سونے کا ناٹک کرنے لگی۔ وہ سردیوں کی رات تھی اور رخسانہ نے اپنے منہ پر رضائی لے لی، لیکن وہ رضائی میں سے چپکے سے اپنی بھانجی نیلا پر گات لگائے دیکھ رہی تھی، جبکہ نیلا تھی کہ وہ مسلسل چھت کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایک پل کے لیے بھی اپنی آنکھیں بند نہیں کی تھی۔ رخسانہ کچھ دیر تک دیکھتی رہی اور اس کو دیکھ دیکھ کر اسے بہت ترس آ رہا تھا۔ وہ پچھلے 2 گھنٹوں سے مسلسل دیکھ رہی تھی، لیکن نیلا آنکھیں بند نہیں کر رہی تھی۔ رخسانہ کا جب صبر جواب دے گیا تو اس نے نیلا سے کہا، بیٹی تم ابھی تک سوئی کیوں نہیں؟ دیکھو میری تو آدھی نیند پوری بھی ہو گئی۔ ان کی بات کا بھی اس نے کوئی جواب نہیں دیے، مسلسل چھت کو دیکھے جا رہی تھی۔ تب رخسانہ کو شک ہوا کہیں نیلا کو جنات کا کوئی سایہ نہ ہو گیا ہو۔ آخر دن بھر کا کام کر کے انسان تھک ہار کر بستر پر گرتے ہی سو جاتا ہے، جبکہ نیلا تو مسلسل چھت کو ہی دیکھے جا رہی تھی اور ایک پل کے لیے بھی اپنی آنکھیں بند نہیں کر رہی تھی۔ رخسانہ بھی کافی دیر تک نیلا کی طرف دیکھتی رہی، لیکن نیلا ایک پل کے لیے بھی نہیں سوئی تھی۔ اس بیچ رات کے 12 بج گئے، لیکن نیلا نہیں سوئی تھی۔ رخسانہ کو عجیب سی کوفت ہونے لگی۔ اس کے ذہن میں عجیب عجیب سے وسوسے آنے لگے اور گھنٹیاں بجنے لگی، جیسے کوئی اور آفت آنے کی نشانی ہو۔ رخسانہ نے اپنا سر پکڑ لی اور پھر سے رونے لگی، یہ کہتے ہوئے، کاش میں نے اپنی بہن کو دیا ہوا وعدہ جلدی پورا کر لیا ہوتا۔ کاش جو تم نے مجھ سے بات کرنا بند کر دیا تھا، میں تب بھی آ جاتی۔ کہیں نہ کہیں میں بھی تمہاری اس حالت کی ذمہ دار ہوں۔ رات کا 1 بج گیا اور رخسانہ کی نیند سے حالت بری ہونے لگی۔ اس کی آنکھیں خود سے ہی بند ہونے لگی اور اس کی آنکھ لگ گئی، لیکن بے چینی میں انسان کہاں ٹھیک سے سو پاتا ہے۔ تقریباً رخسانہ 2 گھنٹے ہی سو پائی ہوگی۔ اچانک سے جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے جلدی سے نیلا کو دیکھا۔ وہ وہیں اسی حالت میں ہی ویسے ہی لیٹی مسلسل چھت کی طرف دیکھ رہی تھی۔ رخسانہ کو تب پکا یقین ہو گیا، نیلا پر یقیناً جنات کا سایہ ہے جو یوں سو نہیں رہی۔ پھر رخسانہ نے نیلا کے پاس بیٹھے ہوئے اس سے کہا، بیٹی کہیں درد ہو رہا ہے کیا؟ لو میں تمہارا جسم دبا دیتی ہوں۔ سارا دن میری بچی گھر کا کام کرتی رہتی ہے اور تمہاری ہڈ حرام بھابیاں بیٹھی روٹیاں توڑتی رہتی ہیں۔ دیکھو تمہارے بھائی کتنے خود غرض نکلے، ان کا تو صحیح میں خون سفید ہو گیا ہے۔ تمہاری کسی بھائی کو تمہاری حالت پر ترس نہیں آیا۔ پھر اس رات رخسانہ بھی ٹھیک سے سو نہیں پائی۔ اس وجہ سے وہ نیلا کے ساتھ ہی صبح باہر نکل گئی۔ رخسانہ نہانے کے گھر سے واش روم میں گئی تو باہر نکلتے ہوئے اس نے دیکھا کہ نیلا کی بھابی نیلا کے ہاتھ میں دوائی رکھ رہی تھی اور اسے جلدی سے کھانے کے لیے کہہ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر رخسانہ نے واش روم میں ہی اپنے قدم روک لی اور سوچنے لگی کہ یہ نیلا کو کس چیز کی دوائی کھلا رہی ہے۔ وہ پوچھتی بھی تو کس سے پوچھتی؟ سب کے سبھی نیلا کے دشمن تھے اور نیلا خود اپنی دشمن بن چکی تھی۔ اس پر نہ ہی کسی دکھ کا اثر ہو رہا تھا اور نہ ہی کسی خوشی کا۔ جانے ان گزرے ہوئے مہینوں میں اس کے ساتھ ایسا کیا ان لوگوں نے کیا تھا کہ اس سے اس کی دنیا ہی چھین لی گئی۔ وہ ایک نوکرانی کی حیثیت سے اس گھر میں کام کر رہی تھی، بلکہ نوکرانی سے بھی بدتر تھی، کیونکہ نوکرانی بھی اپنے جذبات اور احساسات کا اظہار کر سکتی ہے، مگر وہ بیچاری تو وہ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ اس روز دوپہر کے ٹائم ان کے گھر ان کی پڑوسن آئی۔ پڑوسن رخسانہ کو پہلے سے ہی جانتی تھی، کیونکہ رخسانہ اپنے بہن کے گھر گرمیوں کی چھٹیوں میں اپنے بچوں کے ساتھ آ کر رہتی تھی۔ تب اس کی اکثر ملاقات اس پڑوسن سے ہوئی۔ وہ پڑوسن رخسانہ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی، تم نے اس بار چکر لگانے میں بہت دیر کر دی۔ رخسانہ اسے کہنے لگی، ہاں بس ذمہ داریاں تھیں، تو تم تو جانتی ہو گھر سے کہاں نکلا جاتا ہے، اور ایک سفر بھی بہت زیادہ ہے، اب مجھ میں اتنی ہمت نہیں۔ پھر پڑوسن کچھ دیر وہاں پر بیٹھی اور جاتے ہوئے رخسانہ کو کہنے لگی، آج ہمارے گھر ضرور آنا، مجھے تم سے کوئی کام ہے۔ یہ بات اس نے نہایت ہی رازداری اور استگی سے رخسانہ کے قریب ہو کر کہی تھی۔ رخسانہ اس کی یوں بات کرنے کے انداز سے سمجھ گئی کہ وہ ضرور نیلا کے بارے میں ہی کچھ بتانا چاہتی ہے۔ یوں رخسانہ کو بھی ایک امید لگ گئی کہ وہ نیلا کی حالت کے بارے میں پڑوسن سے کوئی سراغ لگا سکتی ہے۔
اس لیے وہ شام کو ہی پڑوسن کے گھر چلی گئی بنا کسی کو کچھ بتائے۔ اگر وہ گھر میں کسی کو کچھ بتاتی تو ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی بھی بہو اس کے ساتھ آ جاتی، پھر پڑوسن اس کے سامنے بات نہ کر پاتی۔ پڑوسن کے گھر میں داخل ہوتے ہی رخسانہ نے پڑوسن سے تھوڑی بہت بات چیت کی، پھر وہ نیلا کی حالت کے بارے مجھ سے پوچھنے لگی تو اس کی پڑوسن جیسے اسی بات کے انتظار میں تھی۔ وہ کہنے لگی کہ تمہاری سب سے بڑی غلطی ہے کہ تمہیں اپنی بھانجی کو اپنے ساتھ لے جانا چاہیے تھا۔ تم اس بات کی خبر نہ تھی کہ یہ تمہارے بھانجے اور بہویں کیسی ہیں، جو تمہاری بہن کو یہ کچھ نہیں سمجھتے تھے، حالانکہ وہ تو ان کی بڑی تھی اور ساس بھی تھی۔ وہ اپنی چھوٹی نند کو کیا سمجھتی، اور پھر بیچاری ان کے ہتھے چڑھ گئی۔ کیا کیا ظلم نہیں دیکھا ان آنکھوں نے۔ یہ کہتے ہوئے پڑوسن کی آنکھیں نم ہو گئی۔ کتنی پیاری بچی تھی، جانے ان لوگوں نے اس پر ظلم کرتے ہوئے یہ بھی نہیں سوچا کہ اللہ کی پکڑ بہت بڑی ہے اور کوئی بھی ظالم اس سے دور نہیں بھاگ سکتا۔ پھر پڑوسن نے بتانا شروع کیا، شروع میں تو ان لوگوں نے دکھلاوے کی محبت جتلائی، لیکن تمہاری بہن کے فوت ہونے کے کچھ مہینے بعد ہی یہ پھر سے وہی اپنی عادتوں سے مجبور ہو کر اپنی اصلی روپ دکھانے لگی۔ ایک بھابھی نے اگر کام کہنا تو دوسری بھابھی نے بھی ضد میں آ کر نیلا کو کام کہہ دینا۔ گھر کے سارے کام یہ ضد میں آ کر اس سے کروانے لگی اور وہ بیچاری انکار بھی نہیں کر پاتی تھی۔ اگر وہ ایک کو انکار کرتی تو دوسری اس پر چڑھ جاتی۔ اگر یہ بیچاری کام سے تنگ آ کر کبھی انہیں جواب بھی دیتی، وہ اتنی آگے بڑھ چکی تھی کہ اس پر ہاتھ اٹھانے لگی اور اس کے بھائی نکمے تو سارے کے سارے ایک جیسے نکلے۔ ایک دو بار تو میں نے بھی نیلا کو ان کی مار سے چھڑوانے کی کوشش کی، تب وہ مجھ سے بھی بدتمیزی کرنے لگی۔ پھر اس دن کے بعد میرے بچے مجھ سے کہنے لگے، امی ان لوگوں کو کسی کی عزت کی کوئی پرواہ نہیں، آپ ان کے گھر میں جا کر دخل اندازی مت دیا کریں۔ مگر مجھ سے اس بچی کا دکھ نہیں دیکھا جاتا تھا۔ پھر میرے پاس تمہارا موبائل نمبر بھی نہیں تھا، ورنہ میں تمہیں سب کا سب بتا دیتی۔ پھر اکثر اس کے رونے کی آواز آتی تھی، مجھے وہ آواز سن کر بہت دکھ ہوتا تھا۔ پھر میں نے سنا کہ نیلا کو یہ کسی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں، کیونکہ نیلا روتی رہتی تھی۔ مجھے تو یہ شک ہے کہ وہ روتی تو ان کے ظلم کی وجہ سے تھی، مگر انہوں نے یہ بہانہ بنا کر نیلا نے اپنی ماں کا دکھ اپنے ذہن اور دماغ پر اس قدر سوار کر لیا ہے کہ وہ بات بات پر روتی ہے اور اس کے رونے کی وجہ سے بچے سہم جاتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے اس کو دوائی لے کر دی ہے۔ جب سے نیلا کو دوائی کھلانی شروع کی ہے، نیلا یوں ہی خاموشی ہو گئی ہے، کسی سے کوئی بات نہیں کرتی۔ جب مجھے تمہارے آنے کی خبر ملی تو میں نے سوچا میں تمہیں کسی بہانے سے اپنے گھر لا کر ساری بات بتاؤں، ورنہ یقین کرو ان کے گھر میں قدم رکھنے کو دل نہیں چاہتا۔ کتنے بے درد ظالم بھائی اور بھابھیاں نکلی، سارا گاؤں ان پر تھو تھو کرتا ہے، مگر وہ وہیں کہ ان کو اس بات کی ذرا بھی شرمندگی نہیں اور نہ ہی کوئی احساس ہے۔ رخسانہ خاموشی سے پڑوسن کی ساری بات سنتی رہی اور پھر اسے کہنے لگی کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ کس نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس اس کو لے کر جاتے تھے؟ اتنے میں وہ پڑوسن بولی، ہاں لوگوں سے سن رکھا ہے کہ یہیں قریب جو چھوٹا سا شہر ہے، وہاں پر کوئی نفسیاتی ڈاکٹر ہر سوموار کے روز آتا ہے، اس کے پاس یہ لے کر جاتے تھے۔ تو تم جانتی ہو کہ ہمارا گاؤں بڑے سے بہت دور ہے، اس وجہ سے زیادہ تر لوگ اس چھوٹے سے ہی اپنی ضرورت پوری کر لیتی ہیں، جہاں تک کہ کوئی دوائی بھی لینی ہو تو اس طرح رجوع کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد رخسانہ نے پڑوسن سے کہا، ٹھیک ہے، تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے ہمارے ساتھ کوئی رشتہ نہ ہوتے ہوئے بھی یہ انسانیت کا رشتہ نبھایا، میں تمہارے احسان کا بدلہ کیسے چکاؤں گی؟ یہ کہہ کر رخسانہ اسے اجازت لینے لگی اور نیلا کے گھر واپس لوٹ آئی۔ گھر میں آتے ہی اس نے کسی پر کچھ بھی زہر نہیں کیا، جبکہ اس کی بہویں اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی کہ رخسانہ کہاں گئی تھی اور کہاں سے آئی ہے، لیکن کسی میں بھی رخسانہ کے رعب کی وجہ سے پوچھنے کی جرأت نہیں تھی۔ پھر رخسانہ ساری رات سوچتی رہی کہ وہ کرے بھی تو کیا کرے۔ نیلا کی حالت بہتر ہوگی تو وہ کہیں اس کی شادی کر پائے گی۔ اتفاق سے اگلا روز سوموار کا ہی تھا۔ پھر صبح ہوتے ہی اس نے نیلا کو تیار ہونے کو کہا اور اس کو اپنے ساتھ لے گئی۔ جب گھر میں سے نکلنے لگی تو اس وقت اس کی بھابھیوں نے بہت اصرار کیا،
ان میں سے کوئی ایک ان کے ساتھ جائے گی، مگر رخسانہ نے انہیں خبردار کرتے ہوئے کہا، یہ میری بھانجی نہیں، میری بیٹی ہے اور یہ میری ذمہ داری ہے۔ تم لوگوں نے جو کرنا تھا کر دیا، اب مزید کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ کہتے ہوئے رخسانہ اسے شہر لے گئی اور اس ڈاکٹر کے پاس جا کر ساری دوائی کا پوچھنے لگی۔ ڈاکٹر نے پھر ساری بات بتائی کہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ یہ بہت روتی ہے اور والدہ کی وفات ہو چکی ہے، ہمیں ڈر ہے کہ یہ نفسیاتی نہ ہو جائے، اس لیے آپ اس کے لیے کوئی دوائی بھی دیں، اور یہ سارا دن سوتی رہتی ہے، ہمیں یہ بھی ڈر ہے کہیں یہ اپنی حالت نہ خراب کر لے، اس لیے میں نے ایسی دوائی دی جس سے یہ زیادہ دیر نہ سو پائے۔ یہ سنتے ہی رخسانہ اسے کہنے لگی، آپ جانتے نہیں کہ آپ جانے انجانے میں ان کے گناہ میں کس قدر ملوث ہو چکے ہیں، یہ بیچاری تو رات بھر سو نہیں پاتی اور سارا دن ان کے ظلم و ستم سہتے ہوئے کام کرتی رہتی ہے۔ ڈاکٹر نے جب ان کی بات سنی تو وہ حیران رہ گئے، کوئی بھائی ایسا بھی کر سکتے ہیں؟ اور پھر 8 کے 8 بھائی؟ ڈاکٹر نے معذرت کرتے ہوئے کہا، میں سارے معاملے سے انجان تھا، ظاہری سی بات ہے، میں ایک ڈاکٹر ہوں، نفسیاتی ڈاکٹر ہوں، جو مجھے بتایا جائے میں تو وہی کروں گا۔ اور سب سے بڑھ کر نیلا بھی تو کچھ نہیں بولتی تھی، مجھے لگا کہ سچ میں وہ جو کہہ رہے ہیں وہ سب ٹھیک ہے، کیونکہ میرے کئی سوالات کرنے کے باوجود نیلا نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ پھر ڈاکٹر نے نیلا کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، بیٹا اتنا بھی خاموش ہونا اچھی بات نہیں، کہیں نہ کہیں ہماری زیادہ خاموشی ہماری سب سے بڑی دشمن بن جاتی ہے، اور تمہیں خود سے ہمت کرنا ہوگی۔ اب دوائی ایک دم سے اگر تمہاری چھوٹ گئی تو اس سے اور زیادہ تمہاری حالت بگڑ جائے گی۔ اتنے میں رخسانہ نے کہا کہ میں تو بہت دور سے آئی ہوں اور اس کو اب ساتھ لے کر جاؤں گی۔ پھر ڈاکٹر نے رخسانہ کو اپنے پاس موجود نیلا کی فائل دکھائی اور ان سے کہا کہ اس کو دوائی میں کم کر دیتا ہوں، لیکن آپ اسے ایک دم سے دوائی مت چھڑوائیے گا، وہاں سے کسی اچھے ڈاکٹر سے اس کی دوائی 2-3 ماہ تک جاری رکھیے گا۔ آپ ان کو یہ فائل دکھائیں گے تو وہ سمجھ جائیں گے، انشاءاللہ تعالی سب بہتر ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد رخسانہ بنا کسی سے کچھ کہے نیلا کو وہاں سے لے گئی، ہمیشہ کے لیے، کیونکہ اگر وہ اس گھر میں کچھ کہتی بھی تو کسی پر کوئی اثر نہیں ہونے والا تھا، بلکہ اگر وہ کچھ بولتی تو شاید اس کو پھر سے اپنی بانجی کو ان کے ہاتھوں میں سونپنا پڑتا۔ اس وجہ سے اس نے موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے نیلا کو ساتھ لیا اور اپنے گھر لے گئی۔ نیلا اپنی رخسانہ خالہ کے گھر میں جانے کے 1 ہفتے بعد ہی اس کی حالت کچھ بہتر ہونے لگی، اور جہاں تک کہ اس نے پھر سے بولنا بھی شروع کر دیا تھا اور شاید جینا بھی۔ نیلا نے پھر اپنی ساری کہانی سنائی کہ کس طرح اس کی بھابیاں اور بھائی مل کر اس پر ظلم کرتے رہے۔ بات کرنا وہ اس لیے چھوڑ گئی کیونکہ اسے کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا، صرف اس پر حکم چلاتا، ہر کوئی اسے حکم ہی دینا جانتا تھا، اس لیے وہ بات کرنا ہی بھول گئی۔ دوائیوں کا اس قدر اثر تھا کہ وہ ایک مشین بنتی گئی۔ کچھ مہینے اس نے دوائی دینا جاری رکھی اور پھر اس بیچ ہی اس کا ایک بہت ہی اچھی اور معقول جگہ پر رشتہ ہو گیا۔ یوں نیلا کی شادی ہو گئی اور وہ پھر سے زندگی جینے لگی۔